السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج یہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی پیاری تقریر سامنے آئی ہے، اور درس قرآن کے دوران جو انہوں نے اللہ کی مشیت کا ایک مسئلہ بیان کیا ہے، کس قدر ڈاکٹر صاحب کا کنسیپٹ کلیئر تھا اس حوالے سے، اور یہاں ہی سے دھوکہ کھایا محمد حنیف صاحب نے کہ جب انہوں نے سجدہ تعظیمی ایجاد کیا تو کہنے لگے کہ اللہ کی مشیت ہے اور اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی رضا کے مطابق ہوا ہے، تو بالکل یہاں سے انہوں نے دھوکہ کھایا، اور ہر دور کے شرک کرنے والوں نے یہاں سے اللہ کی مشیت کی آڑ میں شرک کیا ہے۔ یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ گویا ایسا لگتا ہے کہ یہ جو جماعت کے اندر یہ ایسا فطور آیا، گویا اس کا جواب دے رہے ہیں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور پوری طرح محمد حنیف کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیں اس اللہ کی مشیت کی آڑ میں شرک نہ کرو۔ یہ بڑا ہی پیارا بیان ہے میرے بھائیو، سنو ذرا۔ كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين۔ یہ سورہ نحل کی آیتیں ہیں، اور ان میں وہی بات بیان کی گئی ہے جو ہمیشہ انسانیت کی اکثریت کو مرغوب اور محبوب رہی ہے، اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ جب اکثریت کا یہ معاملہ ہے، باپ دادا کی تاریخ اس پر گواہ ہے، تو یہ بات حق ہونا لازم ہے، ورنہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ باطل ہے اور یہ بھی کہا جائے کہ اللہ حق کو پسند کرتا ہے، باطل کا دشمن ہے، تو اگر اس کی یہ مشیت نہ ہوتی، حق بات یہ نہ ہوتی، تو اس کی مشیت کیسے ہوتی کہ ہمارے باپ دادا دوسروں کو کوٹتے پوچھتے اور پکارتے آئے ہیں، ان کی بات انہوں نے مانی ہے اور ان کے کہے کے سامنے سر جھکا دیا، تو یہ جس کو آج اس مکے کی گلیوں میں ہماری قوم کا وہ جس کے اوپر ہمیں اعتماد تھا، بڑی بڑی امیدیں تھیں، وہ ہمارے دین کو، ہمارے باپ دادا کے دین کو عیب لگاتا پھرتا ہے، ان کو اور ان کے ساتھ ہم کو مشرک قرار دیتا ہے، جہنم کا ایندھن کر ڈالتا ہے، اتنی بات نہیں سوچتا کہ یہ بات جیسے وہ کہتا ہے شرک تھی، اور یہ شرک آسمان والے کو پسند نہیں ہے، تو کیوں اس نے اس کو چلنے دیا؟ بات ثابت ہو گئی کہ یہ شرک جس کو آج شرک پکارا جا رہا ہے، یہ مذموم اور بری چیز نہیں، بلکہ یہ درست اور صحیح بات ہے۔ مالک ان کے سامنے لایا کہ دیکھو اس جمہوریت کے اس معاملے کو، اکثریت کی اس بات کو ثبوت نہ بناؤ اپنی گمراہی کا، اور اللہ کی مشیت میں اور اس کی رضا میں فرق کرو۔ مالک کی مشیت تو یہ ہے کہ وہ انسانیت کے سامنے حق اور ناحق دونوں
واضح کر دینے کے بعد انسان اور قوم کو موقع دیتا ہے کہ اپنے اختیار سے جس راہ کو چاہے وہ انتخاب کر لے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر اکثریت چلی جائے وہی حق کی راہ ہے اور اللہ کی اسی میں رضا ہے۔ تو اللہ کی مشیت کو بہانہ بنا کر اپنی جانوں کے ساتھ اور اللہ کے دین کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ فرمایا دیکھا میرے بھائیوں کس طرح ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس چیز کو کھول رہے ہیں کہ اللہ کی مشیت کی آڑ میں لے کے گمراہی کو اختیار نہ کرو، اور یہ کہنا محمد حنیف صاحب کا کہ میں شرک کیوں کروں گا، مجھے شرک کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ جماعت تو شرک کر ہی نہیں سکتی، تو یہ چھوٹ کا معاملہ ہے، اللہ نے مہلت دی ہے۔ اور یہ جو سجدہ تعظیمی کا شرک لائے ہیں جماعت کے اندر، ان کی سب سے مضبوط سہارا ان کا یہی تھا کہ اللہ کی مشیت ہے۔ سعید احمد بھی یہی زور دیتا تھا اور محمد حنیف صاحب بھی۔ تو یہاں بتایا گیا کہ اللہ کی مشیت کی آڑ میں یہ گمراہی کو اختیار نہ کرو۔ یہ جو شرک آپ نے اختیار کر لیا ہے سجدہ تعظیمی کا، یہ اللہ کی مشیت نہیں ہے اور اللہ کی رضا اس میں نہیں ہے۔ اللہ کی رضا تو یہ ہے کہ انسان اللہ کی بندگی کرے، اس کے سامنے جھکے، اس کے سامنے روئے گڑ گڑائے، اس کو پکارے، اس میں اللہ کی رضا ہے، اس میں اللہ خوش ہوتا ہے۔ باقی اگر تم نے شرک کو اختیار کر لیا ہے اور سجدہ تعظیمی اور دوسرے شرک کے اندر جو بھی دوسرے مسلک گئے ہیں، ہر ایک قرآن سے اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، صوفی ہو، سارے کے سارے، جماعت اسلامی ہو، تنظیم اسلامی ہو، اعلیٰ حضرت ہو، جو ابوالعلیٰ ہو، خادم حسین رضوی ہو، طارق جمیل ہو، تقی عثمانی ہو، طاہر القادری ہو، ڈاکٹر اسرار ہو، ڈاکٹر ذاکر ہو، سارے کے سارے اپنے عقیدے کو، جو مشرکانہ عقیدے انہوں نے اپنائے ہیں اور جو غلط موقف انہوں نے اختیار کیے، اس کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا رد کیا جا رہا ہے صحیح تفسیر کے ذریعے۔ قال الذین اشرکوا، کہا مشرکوں نے لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، اگر اللہ چاہتا تو ہم بندگی نہ کرتے اس کے علاوہ کسی چیز کی بھی، نہ ہم اور نہ نحنو ولا آباؤنا، نہ ہم کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا، ہمیں بہرحال روک دیا گیا ہوتا۔ ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور جو ہم نے جن چیزوں کو حرام کر لیا ہے، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حرام نہیں ہے، تو ہمیں کبھی اس کا موقع نہ دیا جاتا کہ ہم جو حلال چیزیں ہیں ان کو حرام کر پائیں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ ہم جس راستے پر ہیں یہی حق ہے، تم چاہے اس کا شرک نام رکھو یا کفر کے نام سے پکارو، ہماری اکثریت اس پر گواہ ہے، باپ دادا کا کہنا ان کی ایک دلیل ہے۔ مالک فرماتا ہے کہ یہ تمہارا آج کارنامہ یہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی یہی ہوا ہے۔ ظالموں نے ہمیشہ اللہ کی مشیت کو جو آزمائش تھی اس کو رضا کا نام دیا ہے اور دلیل میں پیش کیا ہے کذالک فعل الذین من قبلہم۔ دیکھا آپ نے میرے پیارے بھائیوں، آج یہ دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو ہماری پوری جماعت ہے اور اللہ اس سے خوش ہے، یہ سجدہ تعظیمی قرآن کے مطابق ہے، اور ان کے سہیل خان صاحب لکھتے ہیں کہ دیکھو قرآن اور حدیث کے خلاف اگر آپ نے عقیدہ بنایا تو اللہ آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا، اور خود انہوں نے قرآن و حدیث کے خلاف عقیدہ بنایا ہوا ہے، یہ شرک اپنایا ہوا ہے انہوں نے، اور اس کو اللہ کی مشیت کا نام دے کے اس پر اختیار کر لیا انہوں نے یہ عقیدہ گمراہی کو۔ حالانکہ یہ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے، کفر ہے یہ عقیدہ۔ دین اسلام کے اندر کوئی سجدہ تعظیمی نہیں ہے کسی کو، اور انبیاء تو اللہ کو سجدے کرتے رہے۔ سورہ
مریم کی 58 نمبر آیت اور سورہ آل عمران کی 80 نمبر آیت تو بالکل نص ہے اس سلسلے کے اندر. بالکل مالک فرماتا ہے کہ یہ سارے انبیاء اللہ کو سجدے کیا کرتے تھے جب اللہ کی نشانیاں ان کے سامنے آئیں. اور پھر سورہ آل عمران میں فرمایا ممکن نہیں ہے کہ کوئی نبی کوئی بشر جس کو اللہ نبی بنائے، یعنی اللہ اتنی نعمت اس کو دے، اتنا دین کی سمجھ عطا فرمائے، نبی بنائے، پھر کتاب نازل کرے اور پھر فہم و فراست عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو باتوں کی تہہ تک پہنچنے کی حکمت اور دانائی عطا فرمائے، اور پھر وہ لوگوں کو کہے کہ میرے سامنے سجدے کرو، مجھے رکوع کرو، مجھے پکارو، میری نظر و نیاز کرو، میرے بندے بن جاؤ. کیا ممکن ہے کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر یہ کرتا ہے تو پھر تو اس نے مومنوں کو کافر بنا دیا. ممکن نہیں، انبیاء مومنوں کو کافر بنانے نہیں اللہ کے بندوں بلکہ کافروں کو مومن بنانے آتے ہیں. یہ مسئلے کی سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ مارے جاؤ گے اللہ کے بندو. ہر دور میں یہی ہوا ہے. یہ محمد حنیف صاحب نے کوئی نیا کارنامہ نہیں انجام دیا ہے. ہر دور میں شرک کرنے والوں نے اور گمراہ قسم کے لیڈروں نے اپنی قوم کو اور اپنے ساتھیوں کو اسی طریقے سے ورگلایا ہے اور اسی طرح پٹڑی سے اتارا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک نے شیطان کے اس جال سے ہمیں بچایا ہے. اور دیکھیے کس طرح جماعت کن بنیادوں کے اوپر بنی تھی. ایمان عقیدے کی بات آپ کے سامنے آ چکی تھی. انہی ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ جن کا عقیدہ خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، اور پھر زور دیتے تھے کہ لاہو کی ضمیر اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، وخر لاہو اللہ کے لیے ہے، کہ سارے کے سارے گر پڑے، سجدہ ریز ہو گئے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے شکر گزاری کے طور کے اوپر ان نعمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان پر اللہ تعالیٰ نے کی. اس طرح فتوے موجود ہیں، آڈیوز موجود ہیں. اب محمد حنیف صاحب اپنے اس جو انہوں نے کارنامہ انجام دیا ہے شرکیہ، اس کو چھپانے کے لیے کہتے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب کی آوازیں ہی نہیں. ڈاکٹر صاحب ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتے. اور ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، آپ نے اگر آنکھیں بند کر لی ہیں اور لوگوں نے اگر آنکھیں بند کر لی ہیں، پھر کبھی کبھی حالات کے تحت یہ بھی کہتے بھائی ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب سے غلطی ہوگی. اور ڈاکٹر صاحب سے غلطی نہیں ہوئی ہے، انہوں نے قرآن کی صحیح تفسیر بیان کی ہے جس سے آپ لوگ ہٹ گئے ہیں. محمد حنیف صاحب سے غلطی ہوئی ہے، ان لوگوں سے غلطی ہوئی ہے، یقین کرو. یہ پٹڑی سے اترے ہیں، انہوں نے شرک کا انجیکشن دیا ہے اور صرف یہی ان کا ایک کارنامہ ہے. باقی ساری جتنا لٹریچر ہے، جتنی باتیں ہیں، یا تفسیر کے اندر بھی ان کی جو باتیں ہیں، محمد حنیف صاحب کی تفسیر قسط اول اور قسط دوم کے اندر بھی جو بھی چیزیں ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کا دیا ہوا فہم و فراست ہے. ان کا اپنا کارنامہ صرف وہ سورہ یوسف 100 نمبر آیت میں جو انہوں نے سجدہ تعظیمی کا شرک ایجاد کیا، ان کا اپنا کارنامہ صرف یہ ہے. جب یہ اس دعوت سے پیچھے ہٹے ہیں، ایمان عقیدے سے، تو ان کا اپنا کارنامہ یہ ہے، ان کا اپنا فہم و فراست یہ ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے. اللہ کے بندوں غور کرو اس کے اوپر. جیسے آج کر رہے ہیں کرنے والے، اس سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے بھی یہی کیا ہے. اور جب ان کے سامنے بات رسولوں کے ذریعے سے آئی ہے، اللہ کی بات کتابوں کے ذریعے سے، اور رسولوں نے ایک ہی بات کہی کہ صرف اللہ کو حق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، وہ حرام و حلال کو متعین کرے اور اس کے مقابلے میں کسی کو کوئی حق نہیں. فرمایا تو دنیا کے لوگ اس کے خلاف ہوئے ہیں، بفر گئے ہیں، اور اکثریت نے ان کو اس کو تنگ کیا ہے، راستہ روکا ہے، جان کے دشمن ہو گئے ہیں. کذالک قال الذین من قبلہم، جیسے آج یہ کر رہے ہیں ہمارے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہی ہمیشہ قوموں نے کیا ہے اپنے رسولوں کے ساتھ. فرمایا فہل علی الرسول الا البلاغ المبین، تو رسول کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ وہ بات پہنچا دے، جیسے آج ہمارے آخری رسول بات پہنچا رہے ہیں کہ باپ دادا کی بات نہیں، دنیا کی تعداد کے اوپر حق و ناحق کو نہیں پہچانا جائے گا. بات ہوگی وہ اللہ کی کتاب کی اور اللہ کے رسولوں نے جو کہا ہے اور آخری رسول جو کہہ رہے ہیں، یہ بات حق ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے جس کو تم دلیل میں پیش کرو. بالکل یہی معاملہ ہے آج. چونکہ اب نبی تو کوئی نہیں ہے، 1500 سال ہو گئے نبی علیہ السلام آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کو دے کے چلے گئے ہیں، وفات پا گئے ہیں، مدینے میں قبر موجود ہے. اب جب توحید کی یہ دعوت اسی انداز سے اٹھی ہے غیر نبی کے ذریعے، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، تو یہ ساری باتیں کھول کھول کے بیان کر دی گئی تھیں.
اب اگر انہوں نے اس ایمان کو چھوڑ دیا ہے اور دوسرا راستہ اختیار کر لیا ہے تو ہم ان کو سمجھا رہے ہیں ہماری ذمہ داری یہی ہے، یہی سنت کا معاملہ ہے، نبی علیہ السلام کی یہی سنت ہے، تمام انبیاء کی یہی سنت ہے کہ ہمارا کام صرف تمہیں بتا دینا ہے، یاد رکھنا، ورنہ وہاں جانے کے بعد جو تمہیں آگ لگنے والی ہے وہ بجھے نہ بجھے گی، اور اس کے تم خود ذمہ دار ہوں گے۔ اس وقت تم ایک دوسرے کے اوپر لانتیں بھیجو گے اور کہو گے کہ اس بندے نے ہمیں اس پٹڑی سے اتار دیا تھا، ایمان کی بات آ بھی چکی تھی۔ پھر ان کے چہرے کالے ہوں گے اور ان کو کہا جائے گا کہ ایمان کی نعمت پا لینے کے بعد پھر تم نے یہ سجدہ تعظیمی کا شرک ایجاد کیا اور دوسرے شرک کے اندر مبتلا ہو گئے، آہستہ آہستہ شرک میں بڑھتے چلے گئے۔ پھر تم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ نے اپنی ایک صفت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی، پھر یہ کہنا شروع کر دیا کہ انسان انسانوں کو سجدہ کر سکتے ہیں، پھر یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو چاہے اپنی صفت دے دے۔ تو بتاؤ کہاں تک آگے بڑھو گے؟ تو یہ ساری چیزیں اس چیز کی دلیل ہیں کہ آپ لوگ پٹڑی سے اتر گئے ہیں۔ تو لہٰذا اب بھی موقع ہے، اللہ کے بندوں کہتے ہیں صبح کا بولا اگر شام کو واپس آ جائے، بولا نہیں کہتے ہیں تو اب بھی واپس ہو جاؤ، توبہ استغفار کر دو۔ باقی جو مر گئے شرک کے اوپر وہ تو گئے، فارغ ہو گئے، وہ کبھی دوبارہ واپس نہیں آ سکیں گے، وہ ہمیشہ کی آگ میں رہیں گے۔ اور یہ پیچھے جو جا رہے ہیں آنکھیں بند کر کے اندھے مقلدین، اللہ کی کتاب کے مقابلے میں انہوں نے اپنے امیر کی بات کو مانا ہے، یہی کیا ہے بریلویوں نے، دیوبندیوں نے، اہل حدیثوں میں۔ اب کوئی فرق نہیں ہے تم میں اور اہل حدیثوں میں اور بریلویوں میں، دیوبندیوں میں اور صوفیوں میں، وہی مشرکانہ عقیدے، وہی غلطی تم نے کی ہے جو انہوں نے قادیانیوں نے کی ہے، جو شیعوں نے کی ہے، جو سب گمراہ فرقوں نے کی ہے، مسلکوں نے کی ہے، وہی غلطی کی ہے تم نے، کاش تم نہ کرتے۔ بہرحال ابھی بھی جو پلٹیں گے وہ بچ جائیں گے، اور جن کو جہنم کے اندر ہمیشہ کے لیے رہنے کا شوق ہے وہ ان کے ساتھ چمٹے رہیں۔